اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واسحارہ وانصارہ واتباعہ واحباءہ وعلینا معہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے کفریات کا سلسلہ شروع ہے. آج پارٹ نمبر 5 میں مزید اس کے کفریات پر آپ آگاہ ہوں گے. ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، بے مثل کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا. قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس کی سین تک جو 30 پاروں 114 سورتوں پر مشتمل ہے، اس کا ایک ایک حرف محمد الرسول اللہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. جو اس میں ذرا بھر بھی شک کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو ایسے شخص کے کفر میں شک کرے بلا شبہ وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نہ صرف کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تکذیب کرتا ہے، بلکہ یہ کذاب قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیات مبارکہ جو اللہ نے امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ان آیات مبارکہ کو اپنے اوپر چسپاں کرنے کی مذموم جسارت کرتا ہے. اس طرح یہ خدا پر بھی جھوٹ بولتا ہے اور قرآن مجید کی تکذیب بھی کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبی گستاخی کا بھی مرتکب ہوا ہے. اس لیے قادیانی یہ کافر ہیں. جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اس کی کتابوں کا مجموعہ جو روحانی خزائن کے نام سے قادیانیوں نے چھاپا ہے، اس کا جلد نمبر 22 ہے روحانی خزائن کا، اور اس کا صفحہ نمبر 73 ہے. دیکھیں یہ صفحہ نمبر 73 پر یہ ملعون کیا خبیث کارنامہ سر انجام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت اپنے حبیب علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی، ما رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا ہے. کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی اس شان کو بیان فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے
कंकरों की मुट्ठी भरकर कुफ्फार मुशरिकीन की तरफ फेंकी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब ये कंकरियां आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। तो ये आयत अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में नाज़िल फरमाई। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून ये कहता है कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कहता है कि ये आयत मुझ पर नाज़िल हुई है और मेरी शान में नाज़िल हुई है माज़अल्लाह। और फिर जो अल्लाह ताला ने सूरत अर-रहमान में नबी करीम अलैहिस्सलाम को फरमाया अर-रहमान व अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान सिखाया। इसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम को बयान फरमाया। लेकिन ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन ये कहता है कि अर-रहमान व अल्लमल कुरान, कहता है ये आयत कहता है मुझ पर नाज़िल हुई है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसी तरह सूरह यासीन की आयत लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम, ये सूरह यासीन की एक आयत का हिस्सा है ताकि आप उनको डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया। तो ये भी कुरान मजीद की सूरह यासीन की एक आयत का हिस्सा है। लेकिन ये मलून कहता है कि ये आयत भी मुझ पर नाज़िल हुई है। इसी तरह कुरान मजीद की आयत कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, ऐ महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमा दें कि हक आ गया और बातिल चला गया, बेशक बातिल को जाना ही है। ये आयत भी मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौका पर जब बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद बुतों को मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी छड़ी के इशारे से गिरा रहे थे, तो साथ इस आया मुबारका की तिलावत फरमा रहे थे कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। लेकिन इसके बरक्स ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी शैतान खबीस मलून कज़्ज़ाब कहता है कि ये आयत भी मुझ पर नाज़िल हुई है। इसी तरह इसी किताब के सफ़ा नंबर 74 पर कहता है कि ये आयत जो अल्लाह ताला ने हमारे आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन कहता है कि ये आयत भी मुझ पर नाज़िल हुई है और इस आयत में अल्लाह ताला ने मुझे रसूल कहा है। कितना बड़ा कज़्ज़ाब और कितना बड़ा झूठा आदमी है। फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 74 के आखिरी लाइन पर ये जो कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को फरमाया वमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ महबूब अलैहिस्सलाम आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हैं। कुफ्फार मुशरिकीन के एतराज का अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब दिया। लेकिन ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन कहता है कि ये आयत भी मुझ पर नाज़िल हुई है। कितना बड़ा कज़्ज़ाब और कितना बड़ा दज्जाल है। और फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 77 पर कहता है, देखिए ये कितना बड़ा कज़्ज़ाब और कितना बड़ा झूठा है कि शैतान भी इसके झूठों से शर्माता होगा कि इतने बड़े झूठ तो मैं भी नहीं बोल सका जितने बड़े ये कादियानी मलून बोल रहा है। देखिए हाजरीन नाजरीन कि सूरह फतह शरीफ में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खास शान बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, ऐ महबूब हमने आपके लिए रोशन फतह फरमा दी है।
تو یہ آیات حضور علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 77 پر یہ ان آیات کو اپنے اوپر چسپاں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آیات مجھ پر نازل ہوئی ہیں کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کر دی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کتنا بڑا قذاب، کتنا بڑا جھوٹا! یہ صرف قذاب نہیں بلکہ یہ سید القذابین ہے، بلکہ یہ اکذب القذابین ہے، اکذب الکاذبین ہے، کہ دنیا میں شاید اس سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی اور پیدا نہ ہوا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 78 پر پھر یہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے اور قرآن مجید کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے اور شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے۔ دیکھیے حاضرین، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے آقا و مولا کو فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اے محبوب، اللہ نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیرہ بنایا۔ اب یہ مرزا قادیانی ملعون کیا کہتا ہے؟ اب اس نے کیا کیا کہ وداعیاً الی اللہ، اس سے آگے بِإِذْنِهِ ہی کو خارج کر کے آگے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اتنے الفاظ لکھ کر وداعیاً الی اللہ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب کہتا ہے کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے داعی اللہ اور سراجا منیرہ بنایا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سراجا منیرہ، ہمارے آقا، نبیوں کے آقا، رسولوں کے تاجدار، ختم نبوت کے تاج والے، ورفعنا لک ذکرک کے تاج والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراجا منیرہ فرمایا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ صادقہ صدیقہ عفیفہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر کو سراجا منیرہ فرمایا۔ سیدنا آقانا مولانا حضور سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کو سراجا منیرہ فرمایا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ فقیہ مفسرہ مجتہدہ سیدۃ النساء العالمین، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک ابا جی کو سراجا منیرہ فرمایا۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منیرین سعیدین شہیدین، سیدنا امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاک نانا جی کو سراجا منیرہ فرمایا۔ نبیوں کے تاجدار کو سراجا منیرہ فرمایا، ہمارے آقا و مولا کو سراجا منیرہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ جھوٹا، یہ قذاب، یہ خبیث، یہ ملعون، یہ شیطان مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سراجا منیرہ کہا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور گستاخی کرتا ہے، کلام الہی کی ایک اور گستاخی کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایک اور جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرائی، اور سورہ والنجم میں نبی کریم علیہ السلام کی معراج پاک پر کثیر آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور انہی آیات میں سے حضور علیہ السلام کے مقام دنا تک تشریف فرما ہونے کا ذکر فرمایا۔
ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب ہو گئے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی شان میں نازل فرمائی کہ جب میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ علیہ السلام معراج کی رات لامکان سے آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم بارگاہ الہیہ میں حاضر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے کیف دیدار فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شان کو بیان فرمایا اور یہ آیت ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی شان اور عظمت کے لیے بیان فرمائی۔ لیکن اس کے برعکس یہ مرزا غلام احمد قادیانی شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 81 پر کہتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 81 پر پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ایک گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ النجم میں نبی کریم علیہ السلام کا معراج بیان فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں حضور علیہ السلام کا معراج بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے قلیل حصہ میں سیر کرائی۔ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کی معراج کو بیان فرمایا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل فرمائی، لیکن اس کے برعکس اسلام کا یہ دشمن، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا یہ دشمن، خدا عز و جل وحدہ لا شریک کا یہ دشمن اور شیطان لعین کی اتباع کرنے والا یہ قذاب اور جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہتا ہے کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین، یہ قادیانیوں کی اپنی چھاپی ہوئی کتابیں ہیں جو آج بھی یہ ربوہ سے یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں، اور یہ ان کے کفریات اور ان کے بکواسات آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 82 پر کہتا ہے، ایک اور بے ادبی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا جو حکم فرمایا اور حضور علیہ السلام کی اتباع پر محبوبیت کے حصول کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے، جو اللہ کے پیار میں صادق ہے اسے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت حضور علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی کہ جو حضور علیہ السلام کی اتباع کرے گا وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اسے محبوبیت کے مرتبہ پر فائز کر دے گا نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے۔ لیکن اس کے برعکس یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون انگریزوں کا کاشت شدہ پودا، انگریزوں کا ایجنٹ، یہود و نصارہ کا ایجنٹ اور شیطان کا ایجنٹ، یہ کہتا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، کہ معاذ اللہ کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اے غلام احمد قادیانی
جو تیری اتباع کرے گا اللہ اس کو محبوب بنا لے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لعنت اللہ علی الکاذبین. دنیا میں اور بھی بے حیا دیکھے ہیں ہم نے، لیکن سب پہ سبقت لے گئی بے حیائی آپ کی اے قادیانی. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر پھر ایک گستاخی کرتا ہے. یہ قرآن مجید کی بار بار گستاخیاں کرتا ہے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی بار بار گستاخیاں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر بار بار یہ لعنتی جھوٹ بولتا ہے. دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المومنین امام المتقین سیدنا مولانا حضرت عثمان بن عفان غنی النورین خلیفہ سوم خلیفہ راشد داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس مقدس صحابی کو ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنا سفیر بنا کر مکہ المکرمہ میں حضور نے بھیجا تھا، تو اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ کفار مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جلوہ فگن تھے. 1400 میرے نبی کے مقدس منور اصحاب حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے. حضور پر نور نور علی نور شافی یوم النشور محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دست اقدس انور پر بیعت کر رہے تھے. وہ بیعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا اور محبوب علیہ السلام کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے محبوب جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ محبوب تیری بیعت میری بیعت ہے، تیرا دست مبارک میرا دست اقدس ہے. لیکن اس کے برعکس یہ مرزا غلام محمد قادیانی شیطان کا ایجنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت بھی مجھ پر نازل ہوئی ہے کہ معاذ اللہ خدا مرزا قادیانی ملعون کو کہتا ہے کہ تیری بیعت اللہ کی بیعت ہے، اور جس کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ ہوگا اس پر خدا کا ہاتھ ہوگا. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کتنا بڑا کذاب اور کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر پھر اس نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولا، نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ بولا، قرآن مجید پر جھوٹ بولا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی خاص شانوں میں ایک شان ہے. رحمت للعالمین ہونا، فقط رحمت نہیں، رحمت للعالمین ہونا یہ خاصہ ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالمگیر رحمت کو بیان فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین ہے اس طرح اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. لیکن اس کے برعکس یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اسی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر کہتا ہے
کہ یہ آیت بھی مجھ قادیانی پر نازل ہوئی ہے، لعنت اللہ علی القاذبین، کہتا ہے کہ خدا نے مجھے رحمت للعالمین کہا ہے۔ الیاذ باللہ تعالی، کوئی کائنات میں اتنا بڑا بھی کذاب ہوگا جتنا بڑا کذاب یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 91 پر کہتا ہے، روحانی خزائن جلد 22 اور صفحہ 91 پر کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، لیکن قرآن مجید میں یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور اس نے واو کو کاٹ کر فا لگا دیا اور کہتا ہے کہ یہ آیت بھی مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کہتا ہے کہ میں قادیانی ہوں۔ الیاذ باللہ تعالی، یہ کتنا بڑا تحریف کرنے والا ہے اور کتنا بڑا یہ جھوٹا شخص ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس کے جھوٹوں کو دیکھ کر شرماتے ہوں گے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر اس نے پھر قرآن مجید کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کا مرتکب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی خاص شان بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کافر لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ تو یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا نبیوں کے تاجدار محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل فرمائی کہ جب کفار مشرکین حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو یہ بات بری لگے۔ لیکن اس کے برعکس یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، خبیث، قذاب، شیطان کا ایجنٹ، یہود و نصارہ کا ایجنٹ، انگریز کا کاشت شدہ پودا، اسلام کا دشمن، قرآن مجید کا منکر، یہ خبیث کہتا ہے کہ یہ آیت بھی مجھ پر نازل ہوئی ہے، گویا کہ اس کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نور کہا اور اللہ تعالیٰ اس کے نور کو پورا کرے گا۔ معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، لیکن اتنا بڑا کذاب اور جھوٹا آج تک شاید نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ اور اسی کتاب کے پھر صفحہ نمبر 97 پر کہتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 97 پر پھر اس نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر جھوٹ بولا، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی پھر گستاخی کی، قرآن مجید کی پھر اس نے تکذیب کی۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کفار مشرکین کے مطالبہ پر جو آیت نازل کی تھی کہ کفار نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسا، ہم ہلاک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیارے محبوب، اللہ ان کافروں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ کہ نبی رحمت کی وجہ سے ان سے ایک وقت کے لیے ایک وقت تک عذاب کو مؤخر کر دیا گیا کہ اے محبوب کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے، جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے اللہ ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا نبیوں کے تاجدار سید الرسل، سلطان الانبیاء والمرسلین، قائد الانبیاء والمرسلین،
خاتم النبیین والمرسلین سید العالمین اکرم الاولین والآخرین سید الخلق سید العالمین محمد رسول اللہ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور حضور علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی. لیکن اس کے برعکس مرزا غلام محمد قادیانی ملعون اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ بولتا ہے، قرآن مجید کی تکذیب کرتا ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معاذ اللہ کہ یہ آیت بھی مجھ پر نازل ہوئی ہے. ناظرین گرامی قدر، اس کے کفریات تو بے شمار ہیں، تو اس کے بے شمار بکواسات اور کفریات میں سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ چند اس کی گستاخیاں پیش کی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور پارٹ نمبر 6 میں اس کی وہ پشین گوئیاں جو اس نے دی اور وہ جھوٹی نکلی، خود اس کی اپنی زبان سے اس کا جھوٹا ہونا وہ میں بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام اور مسلمین کی ہر کفر و شرک سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اسلام کے خلاف مسلمین کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود فرما دے، اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان اسلام پہ فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.